لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، میثاق لیا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے ان میں سے 12 سرداروں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو تو میں تم سے تمہارے خطائیں معاف کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ جو اس کے بعد انکار کرے گا تم میں سے تو وہ سیدھے راستے سے گم ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے میثاق کا تذکرہ فرمایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، کہ اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کہ جو ہماری بات سنے گا، اطاعت کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ یہ وعدہ جو تم سے لیا گیا ہے یہ تمہارے ساتھ خاص نہیں، یہ پہلی امتوں سے بھی لیا گیا۔ یہاں بنی اسرائیل کے میثاق کا تذکرہ ہے، دوسری آیات اور روایات میں دوسری قوموں سے بھی میثاق کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیے ہے اور ان کے 12 سرداروں کو ہم نے چنا میثاق کے لیے۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، عربی میں اس کا لفظ بنتا ہے عبد اللہ کے بندے۔ بنی کا معنی ان کی اولاد، ان کی اولاد میں 12 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ انہیں 12 بیٹوں میں آگے 12 قبیلے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں کے ایک ایک سردار کو اس میثاق کے لیے چنا۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے اگرچہ اسلام نے یہ طبقاتی جو تقسیم ہے، رنگ و نسل کی تقسیم، زبان کی تقسیم، علاقائی تقسیم، تو طبقاتی تقسیم، تو اس بت کو اسلام نے توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو مسلمان ہو گیا وہ ہمارا بھائی ہے، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کوئی رنگ ہے، کسی قوم یا ذات پات سے تعلق رکھتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ تو طبقاتی تقسیم کو اسلام نے ختم کی ہے۔ البتہ انتظامی معاملات میں اس کا دین اسلام نے لحاظ رکھا ہے، کیونکہ ایک قبیلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہم ذہن ہوتے ہیں، ان کی سوچ ایک ہوتی ہے، تو انتظامی معاملات میں اس کا خیال رکھا گیا۔ یہ جو 12 قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظامی معاملات میں بڑا خیال رکھا۔ انبجست منہم 12 عینا، ان کے لیے جب پانی کی ضرورت پڑی تو 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے نکالے، اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ تھا۔ جب دریا پار کر رہے تھے تو 12 راستے الگ الگ نکالے، ہر قبیلے کا الگ الگ راستہ بنایا۔ تو انتظامی معاملات میں اس کا خیال رکھا گیا۔ تو وہاں اس وقت 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے ایک ایک سردار کو جن پر ان کو اعتماد تھا اللہ تعالیٰ نے چنا، اس سے وعدہ لیا۔ یہ جو وعدہ تھا وہ 2 حیثیت سے تھا۔
کہ خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے پورے قبیلے کو اس پر لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس طرح کا وعدہ لیا۔ اب وعدے کے بعد فرمایا وقال اللہ انی معکم، یاد رکھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بھی دو پہلو، مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس وعدے کو پورا کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کہیں پریشان نہیں ہونے دے گا اور کہیں آپ پر کوئی وبال نہیں آئے گا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تم نے وعدہ کر لیا ہے، اب دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ، تم ظاہر میں ہو یا چھپے ہوئے ہو، تمہارے زبان پر کیا بات ہے، تمہارے اندر کیا بات ہے، اور تم کیا کردار ادا کرتے ہو، وعدہ پورا کرتے ہو یا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تم نے گڑبڑ کی تو اللہ پکڑے گا بھی صحیح، اس میں یہ احتمال، یہ حیثیت بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو وعدہ لیا گیا اس کے آگے دفعات کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات یہ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، اور دوسرا وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، پہلی امتوں میں بھی رہا ہے۔ البتہ نماز کی کیفیت اور زکوٰۃ کا نصاب اور ان کی ادائیگی کے جو کیفیات ہیں وہ الگ الگ ہیں، طریقہ کار وہ الگ الگ ہے۔ باقی جو نفساتی حکم صلاۃ ہے، اسی طرح حکم زکوٰۃ یہ پہلی امتوں میں بھی رہا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، کیونکہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے اور بھیجنے تھے، اس لیے ان 12 قبیلوں سے مستقل یہ عہد لیا گیا کہ تم میں سے جس کے پاس بھی میرا رسول ہے تم نے ان پر ایمان لانا ہے، وعزرتموہم، ان کی مدد کرنی ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ 5واں عہد ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے۔ یہ زکوٰۃ کا پہلے حکم ہے، اس کے بعد اس کا تذکرہ ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ زکوٰۃ یہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور ویسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات، یہ الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ فرمایا اقرضتم اللہ، تم اللہ کو قرض دو گے۔ قرض اللہ تعالیٰ ویسے تو قرض لیتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں جس پہلو کو بیان کیا گیا وہ یہ کہ جس طرح قرض دیناً، اخلاقاً، قانوناً ہر اعتبار سے واجب الادا ہوتا ہے، ادا کرنا لازم ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بڑھا چڑھا کے ادا کرے گا۔ اور قرض حسنہ کا لفظ بولا، اس میں بتایا گیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز تم دے رہے ہو یہ تمہاری پسندیدہ چیز ہونی چاہیے، ردی اور بالکل گھٹیا، اور جو تمہارے ہاں پسند نہ ہو یا گھر سے فارغ ہو اس کو اللہ کے راستے میں دینا، یہ قرض حسنہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرض حسنہ میں یہ بات بھی آ گئی کہ جو انداز اختیار کیا جائے ادائیگی کا وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو بہرحال مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس میں جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اس میں فقراء اور مساکین کا جو قیام زندگی ہے وہ وابستہ ہے، اور قرض حسنہ اس کے ساتھ دینی امور وابستہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں مسجد نہ ہو مسجد تعمیر کرانا، جہاں دینی تعلیم نہ ہو رہی ہو وہاں ادارہ قائم کرانا، اور ان کے انتظامات کو چلانا۔ جب وقت کی حکومت اس بات کی طرف توجہ نہ دے رہی ہو تو تمام ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اپنے آمد میں سے اور اپنے پیسوں میں سے، ملکیت میں سے اس میں خرچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک دینی ضرورت ہے، ایمانی ضرورت ہے۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم نے یہ وعدے پورے کیے تو ہم تمہارے سے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہمیں تمہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور اس کے برخلاف من کفر بعد ذلک، جس نے اس کے بعد انکار کیا، ان وعدوں کو توڑا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب اتار کر یہ بتا دیا کہ وعدہ توڑنے کے نتیجے میں یہ کچھ ہوگا۔ یہ جو آیت ہے
یہ بنی اسرائیل کے لیے اتاری گئی تھی، لیکن قرآن مجید کا حصہ اس لیے بنایا گیا مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے کہ تم سے بھی وعدہ لیا گیا جو جس کو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا، تم سے پہلی قوموں سے بھی وعدہ لیے گئے ہیں، تو جنہوں نے وعدے پورے کیے اللہ نے ان کو عزت دی، تم بھی وعدہ پورا کرو گے اللہ تمہیں بھی عزت دے گا، جنہوں نے وعدے توڑے وہ دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہوئے، اس لیے تم نے بھی خیال کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے وعدے ٹوٹتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، تحقیق لے لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاقا وعدہ، بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ ان میں سے ہم نے چنا 12 نقیبہ سردار، وقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ البتہ اگر تم قائم کرو گے نماز، وآتیتم الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم اور ان کی مدد کرو گے، وأقرضتم اللہ اور تم اللہ کو قرض دو گے، قرضا حسنا بہترین قرض، لأکفرن عنکم تو ہم ضرور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، ولأدخلنکم ضرور تم کو داخل کریں گے، جنات ایسے جنت میں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ومن کفر جس نے انکار کیا، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، ومن فقد ضل تحقیق وہ گم ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔